کہ کتنا نقصان انسان کو مینٹلی اور فزیکلی ہوتا ہے حسد کا. تو یہی بات امام صاحب فرما رہے ہیں کہ عقل مند انسان کیا سوچے گا کہ اس میں دل کا دکھ اور رنج یعنی بے فائدہ تو ہے یہ کام، اس کے ساتھ ساتھ میں دکھی بھی رہ رہا ہوں. جب تمہیں حسد کی وجہ سے آخرت میں ہونے والے سخت عذاب کے متعلق معلوم ہو تو پھر تم حسد کیسے کرو گے؟ ایک عقل مند انسان پر بہت حیرانگی اور تعجب ہے کہ وہ کسی دنیاوی یا اخروی فائدے اور نفع کے حصول کے بغیر اپنے آپ کو کس طرح اللہ کی ناراضگی اور غضب کے سامنے پیش کرتا ہے. یعنی یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ یعنی ایک شخص اگر عقل استعمال کر رہا ہے اپنی اور وہ عقل مند ہے تو پھر بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ نہ اس کو حسد کرنے میں کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے، اور نفع کے حصول کے بغیر وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی ناراضگی اور غضب کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور کیا فرماتے ہیں آگے؟ بلکہ ساری زندگی ضرر برداشت کرتا ہے اور درد سہتا ہے اور اس طرح کسی انعام اور عطیہ اور فائدے کے بغیر اپنے دین اور دنیا کو برباد کرتا ہے، جبکہ اس کے حسد کی وجہ سے محسود علیہ کے دین اور دنیا کا کوئی نقصان نہ ہونا بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے، اس کے حسد محض اس کے حسد کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے نا، اس کا دل پریشان ہے، اس کا دل بھنچ رہا ہے، اس کو محرومی کا احساس ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بیچارہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ فیل کر رہا ہے. تو یعنی یہ سب فیلنگز اس کے دل میں ہیں. اس کی ان فیلنگز سے جو محسود علیہ ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یعنی یہ ایک آگ ہے جس میں کہ وہ خود جل رہا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ابلیس بھی اس حسد کی آگ میں آج تک جل رہا ہے. اور بدھزم میں بھی اس حوالے سے انوی کے حوالے سے بات یہ کی گئی ہے کہ ایک انگارہ ہے جیسے کہ آپ نے اپنے ہتھیلی پر رکھ لیا ہے، اب آپ کانسٹنٹلی جل رہے ہیں، تپ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد امام صاحب حسد کے علاج پر مزید گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک حکایت بیان کرتے ہیں. اسی لیے جب بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے ایک نبی علیہ السلام نے مخلوق پر حکمرانی کرنے والی ایک بد زبان اور ظالم عورت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اس کے راستے سے ہٹ جاؤ حتیٰ کہ اس کے وہ دن گزر جائیں جو ہم نے ازل میں اس کے لیے مقدر کیے ہیں. یعنی خدا تعالیٰ نے مقدر کر دی ہیں چیزیں ازل میں،